اس بدبخت یزید نے کہا مجھے حرم علی اور حرم حسین اور خانوادہ رسول کی بیبیاں یہاں پیش کی جائیں اور میں سیدہ زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان بدبخت لشکریوں نے کہا یہ بیبیاں حرم مصطفیٰ کی ہیں، یہ جو کڑی ہیں یہ گلشن مصطفیٰ کی شہزادیاں۔ لوگوں، عزاداروں، ان کے کپڑوں کا سر سے پا تک حال یہ تھا 10 روز کربلا کی گرد تھی۔ تصور کر سکتے ہو کہ حال کیا ہوگا؟ ان کی حالت دیکھ کر بدبخت یزید کہتا ہے یہ کوئی کنیزیں لے آئے ہو، یہ کنیزیں لائے ہو، ان کو ہٹا دو، مجھے علی اور فاطمہ کی بیٹیاں دکھاؤ، میں سیدہ زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ایک ضعیف بوڑھی خاتون کھڑی ہوئی، ہاتھ میں سوٹی ہے، کمر جھک چکی ہے، وہ کھڑی ہو کے کہنے لگی بدبخت یزید یہی سیدہ فاطمہ ہے، یہی بنت فاطمہ بنت مصطفیٰ ہے، مگر تو اس سے کلام نہیں کر سکتا۔ اس بدبخت نے پوچھا بوڑھی عورت تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھے فضہ کہتے ہیں، میں فاطمہ کی نوکرانی تھی، میں نے اس حسین اور زینب کو گود میں کھلایا ہے۔ میری جوانی اور بڑھاپا اس گھر کی نوکری میں گزرا، میں فضہ ہوں۔ ایک فوجی اٹھا لٹھ لے کر، اس نے ہوا میں لٹھ لہرائی اور کہا فضہ میں تمہارے سر کے ٹکڑے کرنے لگا ہوں۔ جب فضہ نے یہ سنا اس نے سر اٹھایا، دیکھا یزید کے پیچھے 500 حبشی ننگی تلواریں لے کر یزید کے پہرے پر کھڑے ہیں۔ فضہ بھی حبشہ سے تھی، اس نے حبشی پہرے داروں کو دیکھا تو للکار اٹھی اور کہا حبشی پہرے داروں تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہاری قوم کی ایک بیٹی فضہ، اس کے سر پہ لٹھ مار کر اسے 2 ٹکڑے کرنے لگے ہیں، تم اپنی قوم کی بیٹی کا یہ حشر دیکھنا چاہتے ہو؟ غیرت کہاں گئی؟ یہ للکار کرنے کی دیر تھی کہ 500 حبشی غیرت میں آ گئے اور بڑھ کر انہوں نے تلواریں ہوا میں لہرا دی اور کہا خبردار جو فضہ کی طرف بڑھا ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ فضہ تو بچ گئی، فضہ تو بچ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر سیدہ زینب نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف کر لیا، مدینے کی طرف رخ کر لیا اور بابا سے بلند پکار کے کہا نانا جان، میرے پیارے بابا، آج فضہ حبشیوں کی بیٹی کو بچانے کے لیے 500 حبشی تلوار لے کر میدان میں آ گئے، تیری بیٹی کو بچانے کے لیے بابا، آج تلواریں کہاں چلی گئی ہے؟